बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में उमर नज़ारा रुख करते हैं खबरों का। मलिक खालिद नवाज बॉबी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से 2 दफ़ा MPA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और अभी भी अवामी खिदमत में पेश नज़र आते हैं। इनके साथ मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़रूक। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी एहतशाम बताइएगा। अभी जैसे कि हम यहाँ पे मलिक खालिद नवाज बॉबी साहब के पास बैठे हैं, रावलपिंडी के अवाम यहाँ पे जैसे कि ये बहुत पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो मैं एज एक मीडिया पर्सन भी हूँ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने जैसे मुझे कहा कि मीडिया कोऑर्डिनेटर, आज से इनकी जितनी न्यूज़ है बाकी ये बताएंगे कैमरे इंशाल्लाह ताला जी। वैसे हमारी एक टीम भी पूरी है और आप जो हैं चूँकि हमारे पुराने साथी भी हैं और इंशाल्लाह ताला मेरे हवाले से जो भी न्यूज़ होंगी वो मलिक एहतशाम फ़ारूक साहब जो हैं वो डील करेंगे और एक दूसरे की मुशावरत के साथ साथ एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच जी। आपने जो कहा तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर आपके साथ काम करके इंशाल्लाह उम्मीद है कि और अच्छा लगेगा और आपके अच्छे काम इंशाल्लाह हम दिखा सकेंगे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का पुलिस एहलकारान और इनकी फैमिलीज इनकी वेलफेयर का सिलसिला जारी है। RPO ने हेड कांस्टेबल और इम्तियाज और इनकी थैलेसीमिया और मजदूरी जैसे चैलेंजेस का सामना करने वाले बच्चियों से खसूसी मुलाकात करके इलाजी मुआवजा, अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लक दरियाफ्त किया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने जिला राजनपुर में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद इम्तियाज और इनकी थैलेसीमिया की मरीज 2.5 साला बच्ची हीरा इम्तियाज और मजदूरी की चैलेंज का सामना करने वाली 6 साला बेटी अमीरा इम्तियाज से खसूसी मुलाकात की। RPO ने बच्चियों के इलाज, मुआवजा, अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक दरियाफ्त करके इलाज मुआवजा के हवाले से मुकम्मल तामन और तमाम तार तिब्बी सहूलियात फराहम करने की यकीनदहानी करवाई। इस मौका पर RPO का कहना था कि पंजाब पुलिस दुख और तकलीफ की हर घड़ी में अपने जवानों और उनके खानदान के साथ खड़ी है और उनकी फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। मुलाजमीन को दुख और तकलीफ की घड़ी में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। RPO के अहकामात पर रीजन भर में पुलिस मुलाजमीन के मुख्तलिफ अमराज का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजा से मुतल्लिक बाकायदा फॉलो अप लिया जा रहा है। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को हर माह 15,000 फाइनेंशियल एड, जबकि ज़हनी अमराज के शिकार बच्चों को हर माह 10,000 फाइनेंशियल एड फराहम की जा रही है। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे मियां सजाद हुसैन बोदला। ओकाड़ा में पुलिस और डाकुओं के दरमियान होने वाले मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू जो कि अपने साथियों की फायरिंग की जद में आके खलाक हो गए ने इलाके में खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने इनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। थाना A डिवीजन के दूत में गला गोदाम के नज़दीक पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, जब 4 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका गया। इन अफराद ने फौरन ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू अपने साथियों की गोलियों का शिकार होकर मौके पर खलाक हो गए, जबकि दीगर 2 फरार होने में कामयाब रहे। ये 4 अफराद असला के जोर पर B डिवीजन के इलाके से शहरी जफर से नकदी और मोबाइल छीन कर फरार हुए थे। पुलिस ने हिलाक होने वाले डाकुओं के कब्जा से नकदी, असला, मोटरसाइकिल और शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिया, जबकि फरार होने वाले डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका डेरा बग्गान नज़द असलम ऑयल मिल्स में चौधरी इमरान असलम और चौधरी इरफान असलम और उनकी वालदा माजा की तरफ से 200 मजदूर, नबीना मर्द और नबीना औरत, बेसहारा अफराद और बच्चियां, बेवा औरतों को ईद उल फितर खुश होकर मनाने के लिए मुकम्मल राशन, कपड़ों के नए सूट और हर एक को 10,000 ईदी थी। ये भी अपने मुसलमान बहन भाइयों की तरह खुश होकर ईद मनाएं। इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया। इसके बाद नादिर सूरह मकबूल पढ़ी और इसके बाद हजरत इलामा मुफ्ती राशिद अली महरवी ने हुसूसी हिताब किया और कहा कि ये लोग आंखों के तो मजूर हैं लेकिन दिल के मजूर नहीं हैं। अल्लाह पाक ने इनके दिल में कुरान पाक को महफूज किया है और ये सब हफाज कुरान भी हैं। और इस प्रोग्राम में सरफराज कादरी, डॉक्टर राना शहजाद चौधरी, जाहद कामरान, अब्दुल रशीद महरवी, राना अख्तर शामिल हैं। और आखिर में हजरत इलामा मुफ्ती राशिद अली महरवी ने हुसूसी दुआ की कि अल्लाह ताला अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह की मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हाजी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के सदक़े अल्लाह ताला हाजी साहब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला हाजी साहब के साहबज़दगान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। SHO थाना निज़ामपुर ने आवाम के लिए हुसूसी पैगाम जारी कर दिया। निज़ामपुर के इलाके और महलिका इलाकों की हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए तमाम लोग इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी मस्जिद, गली या मोहल्ले में कोई मशकूक शख्स नजर आए तो फौरन से जांच पड़ताल करें कि कौन हो, कहां से आए हो और किससे काम है।
تمام لوگ خصوصاً نوجوان یہ پیغام فریضہ ایمانداری سے نبھائیں اور اپنے پیاروں کی زندگی کا تحفظ یقینی بنائیں اور علاقے کے امن و امان میں اپنا کردار ادا کریں۔ SHO تھانہ نظام پور ریاض اللہ خان کی طرف سے پیغام۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلہ میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہاول نگر ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے ہسپتال میں طبی سہولیات، صفائی اور میڈیسن کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ MS ڈاکٹر شوکت علی وٹو اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی، جنرل وارڈ، میڈیسن اسٹور، لیبارٹری اور دیگر وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسپتال میں ادویات کی دستیابی، بیڈز کی صورتحال، صفائی کے انتظامات اور مریضوں کے علاج معالجے کے معیار پر خصوصی توجہ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے MS ڈاکٹر شوکت علی وٹو کو ہدایت کی کہ تمام مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ہسپتال میں ادویات کی بروقت دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے اسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہزیب سعید خمرہ، سول جج زبیر صابر نے ڈسٹرکٹ جیل بہاول نگر کا تفصیلی دورہ کیا۔ جیل حاضہ کے چاقو چبند دستے نے سلامی دی۔ معزز جج صاحب نے بیرون جیل کے لان میں پودا لگایا اور دعا کروائی۔ بعد ازاں معزز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے خواتین وارڈ کا دورہ کیا، تمام اسیر خواتین کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات صادر فرمائے اور ساتھ ہی خواتین اسیران کو عید کے حوالے سے کپڑے اور دوسرے تحائف تقسیم کیے۔ بعد ازاں نو عمر اسیران کے اسکول اور ہسپتال کا دورہ کیا، اسیر مریضوں کی خیریت دریافت کی اور اسپتال میں دی جانے والی دوسری سہولیات سے اطمینان کا اظہار کیا اور اسی طرح دوسری بارکوں کا دورہ کیا۔ جیل کی صفائی ستھرائی اور بہترین انتظامات پر سپرنٹنڈنٹ جیل رسول بخش کلاچی کو شاباش دی اور تمام انتظامات پر انتہائی اطمینان کا اظہار کیا اور معمولی نوعیت کیس میں ملوث 8 نفر اسیران کو فوری رہائی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارا نمائندہ سردار جام راو نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جوتوں کی خریداری کے لیے شہری زیادہ تر خاد سے بنائے جانے والے کھیڑی خریدنا پسند کرتے ہیں۔ ویسے تو شہری تمام اقسام کے جوتے پہنتے ہیں، لیکن عید کے تہواروں میں شہری پشاوری، بلوچی اور ملتانی کھڑی پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ ثقافت کی بھی پہچان ہے۔ کھڑی کو جدید مشینری کی بجائے خاص چمڑے سے بنایا جاتا ہے، جو ایک مشقت بھرا کام ہے۔ کاریگر ایک دن میں صرف ایک ہی جوتا بناتا ہے اور عید کے موقع پر آرڈر زیادہ ملنے پر ان کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ جلیبی چوک پر بنائی جانے والی کھیڑی نہ صرف مقامی لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ ملک بھر سے آرڈر کے ذریعے منگوائی جاتی ہے۔ من پسند کھیڑی بنوانے والے افراد کو ایک ہفتہ پہلے آرڈر دینا پڑتا ہے۔ اس کے خریداروں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، جبکہ بزرگوں کی کم ہے۔ لوگوں کو صاف ستھری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح۔ شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کو صاف ستھری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمیشہ کی طرح لوگوں کو صاف ستھری اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ DG فوڈ اتھارٹی محمد آسم جاوید کی ہدایات، ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشن لاہور ڈویژن اظہر طارق وٹو اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن شیخوپورہ غلام صابر کی زیر نگرانی آج بروز جمعرات سے دشمن عناصر کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیم کا معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع شیخوپورہ میں جعلی اور غیر معیاری کاربونیٹڈ ڈرنک سے بھرا ہوا ٹرک پکڑا گیا، جس میں 15,940 لیٹر جعلی اور غیر معیاری کاربونیٹڈ ڈرنکس موقع پر ضائع، مالکان کے خلاف مقدمہ درج اور موقع پر گرفتار۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے اینکر پرسن محمد قیوم چوہان کی رپورٹ کے مطابق حویلی لکھا عید کی آمد بازاروں میں رش مگر مہنگائی نے خریداری مانت کر دی۔ حویلی لکھا میں بھی عید الفطر کے آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں رونق بڑھ گئی ہے، مگر مہنگائی کے باعث خریدار پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خواتین اور بچے جوش و خروش سے عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن آسمان کو چھوتی قیمتوں نے ان کی خوشیوں کو محدود کر دیا ہے۔ دکانداروں کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں سیل کم ہے، کیونکہ قوت خرید متاثر ہو چکی ہے۔ خریدار بھی بجٹ کے مطابق خریداری کر رہے ہیں، تاہم تاجروں کو امید ہے کہ چاند رات کی روایتی گہما گہمی بازاروں کی رونق بحال کر دے گی۔ محمد قیوم چوہان، اون نیوز، حویلی لکھا۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق الشہباز کمپنی حیدرآباد دادو کے مالک ایاز سومرو کو 2 نمبر لوگ گرانے لگے۔ ایاز سومرو کو بلیک میلنگ کرتے ہیں اور ایاز سومرو کو شہر سے بھگایا گیا اور اس کے اوپر کیس ڈال کے جیل بھیجا گیا اور ان کو دادو سے اغوا کرا کر پھنسایا گیا۔ ایاز سومرو کو پرتشدد کر دیا گیا یا وہاں غریب خاندان سے وابستہ ہے، وڈیرے اور ڈاکے دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ایاز سومرو غریب مسکینوں کا ہمدرد ہے، ہمیشہ عوام کی خدمت
کی ہے۔ جب 7 سال قید ہوا اور جیل سے آزاد ہوا تو حق دینے اور لینے کے لیے گئے تو کچھ مافیا شرپسند ان کو پریشان اور بلیک میل کرنے لگے۔ ایاز سومرو کی لوگوں کو کروڑ روپے دینے کے لیے آئے اور لوگوں کا سود پر لیے ہوئے پیسے ان کو ذات کروانا ہی دوسرے لوگوں کو تکلیف ہے کہ ایجنٹ کے اوپر پیسے ہیں اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ایاز سومرو شہر میں آئے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ ایاز سومرو ہمیشہ غریب لوگوں کی خدمت کی ہے اور دادو اور حیدرآباد کا عوام ان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایس ایس پی آئی جی حیدرآباد آئی جی سندھ سے اپیل ہے کہ ایجنٹ مافیا کو کیس داخل کر کے ہم سے انصاف کیا جائے۔ ایاز سومرو کی میڈیا سے گفتگو۔ کوٹ ادو سے خبر شامل کرتے ہیں شہباز خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین پولیس افسران کے بازار میں گشت کے پروگرام کے بہترین نتائج آنا شروع۔ کوٹ ادو سٹی پولیس نے وارثان کو ڈھونڈ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا خواتین کی سیکیورٹی کے لیے سائیکل فورس کی بازار میں گشت کا پہلا رزلٹ سامنے آ گیا۔ دوران گشت سب انسپکٹر سعیدہ خالق کو اپنی ٹیم کے ہمراہ مین بازار کوٹ ادو میں 2 ننھے معصوم بچے روتے ہوئے ملے۔ عید کی گہما گہمی میں اپنی والدہ کے ساتھ آئے 2 ننھے معصوم بازار میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ سب انسپکٹر سعیدہ خالدہ نے فوری بچوں کو تحویل میں لے کر ورثان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لیڈی سب انسپکٹر سعیدہ خالق نے بچوں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے ان کے نام پتہ دریافت کیا۔ دونوں بچوں کی شناخت ولید اور فہد کے نام سے ہوئی۔ سوشل میڈیا پر بچوں کی تصاویریں شیئر کر کے وارثان کو تلاش کر لیا گیا۔ لیڈی سائیکل فورس نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گمشدہ بچوں کو اپنے والدین سے ملا دیا۔ عید کی شاپنگ کے دوران والدین اپنے معصوم بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں۔ رش والی جگہ پر چھوٹے بچوں کو خمرہ لانے سے گریز کریں۔ ترجمان پولیس سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں نمائندہ اون نیوز اشرف جٹ کے مطابق پاکستانی طلبہ کی جانب سے جنگلنگ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یونیورسٹی ناجنگ چین میں 100 مسلمانوں کو روزہ افطار کرایا گیا۔ پروقار افطار محفل میں ملک عظیم پاکستان کی سلامتی اور ترقی کی خصوصی دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر ضلع سجاول سے تعلق رکھنے والے طالب علم سید عبدالقادر عرف بابو شاہ، غلام عباس شاہ، بابر زیب، اتشم خان اور شیر خان اور دیگر طالب علموں کی جانب سے چین کے شہر ناجنگ کی مسجد میں ایک بابرکت افطار محفل کا انعقاد کیا جس میں 100 روزہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ پروقار افطار تقریب میں شریک روزہ داروں نے پاکستانی طلبہ کی جانب سے محبتوں سے سرشار جذبے کو خوب سراہا۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس۔ سٹی پولیس آفیسر ڈسٹرکٹ پولیس افسران کی ترقی کی منظوری دے دی گئی۔ قانون کی بالادستی عوام کے تحفظ اور جرائم کے خاتمہ کے لیے اپنی پیشہ ورانہ مہارت مزید بہتر بنائیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ سٹی پولیس آفیسر صادق علی ڈوگر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں عبد الرحیم لونگ موجود، جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی منصور امان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال اسماعیل کھاڑک اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا کامران ممتاز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں میرٹ اور سروس ریکارڈ کی بنیاد پر متفقہ فیصلے کے مطابق مختلف رینکس کے 30 پولیس افسران کو ترقی کی منظوری دی۔ 10 کانسٹیبلز کو ہیڈ کانسٹیبلز، 10 ہیڈ کانسٹیبلز کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور 10 اسسٹنٹ سب انسپکٹر کو سب انسپکٹر کے عہدوں پر ترقی دی گئی۔ آر پی او نے ترقی پانے والے پولیس افسران کو مبارکباد کا پیغام دیا اور کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو مزید محنت اور لگن سے ادا کریں۔ پولیس فورس کی ترقی اور عوامی خدمت میں بہتری کے لیے افسران اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ آخر میں ان کا کہنا تھا کہ ترقی پانے والے پولیس افسران اپنی نئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے اور پولیس فورس کے وقار میں اضافہ کریں گے۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کے لیے خوشخبری، سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے ڈرائیونگ سکولز میں ایچ ٹی وی اور پی ایس وی ڈرائیونگ کورس کا آغاز۔ ملتان کے تمام ڈرائیونگ سکول ہیوی وہیکلز کی تربیت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایسے شہری جو ہیوی ٹرانسپورٹ کی ڈرائیونگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ملتان کے کسی بھی ڈرائیونگ سکول میں داخلہ لیں۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کی پریکٹیکل ٹریننگ کلاس فاطمہ جناح کالونی میں پروفیشنل ڈرائیورز کے ذریعے کروائی جائے گی۔ ملتان میں اس وقت 7 ڈرائیونگ سکولز قائم ہیں۔ ڈرائیونگ سکول پولیس لائن، قلعہ کہنا، ڈی ایچ اے، تلماڑی، آر پی او آفس شجاع آباد اور جلال پور میں داخلے جاری ہیں۔ اس موقع پر سی ٹی او ملتان کا کہنا ہے کہ ایسے شہری جو بس یا ٹرک کی ڈرائیونگ سکلز سیکھنا چاہتے ہیں وہ کورس میں شامل ہوں اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے۔ ہم اب پولیس، سٹی ٹریفک پولیس ملتان اپنے ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز میں ایچ ٹی وی یعنی ہیوی ٹریفک اور پی ایس وی کی جو ٹریننگ کلاسز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا جو آلریڈی ہم جو پہلے ٹریننگ دے رہے تھے وہ ایل ٹی وی کی تھی، یعنی کار کی، موٹر سائیکل کی، اور یہ باقی جو گاڑیاں ہوں گی ایل ٹی وی جو ہمارے ڈالا وغیرہ ہوتے ہیں ان کی پراپر ٹریننگ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ان کو لائسنس دیا جاتا تھا۔ تو اب ہم ہیوی ٹریفک جو ہے
جس میں بڑے ٹرک ہیں، ٹرالے ہیں، وہ والی بڑی مشینری جو کہ عموماً ہیوی روڈ پہ اور ڈے ٹائم میں ان کا شہر میں داخلہ بھی بند کیا ہوتا ہے اور وہ بائی پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہیوی ٹریفک اور پی ایس وی یعنی پیسنجر وہیکلز جو ٹریفک ہے، ایسی جیسے بسیں ہیں یا کوسٹرز ہیں، وہ شامل ہیں۔ تو ان کی ٹریننگ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ملتان کے واسیوں کے لیے، اہل ملتان کے لیے اور باقی پوری ہماری قوم کے لیے یہ ایک انتہائی خوشخبری کی بات ہے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو سٹی ٹریفک پولیس ملتان یہ انیشیٹو لے رہی ہے سب سے پہلے، اور اس کے جو چارجز ہیں وہ ہم نے انتہائی نومینل رکھے ہیں۔ اس کے چارجز 12,000 رکھے گئے ہیں، جبکہ آپ کسی پرائیویٹ سینٹر پہ ڈرائیونگ سکولز میں جب جاتے ہیں تو وہ اس سے ملٹیپل ٹائم زیادہ چارج کرتے ہیں۔ تو یہاں سٹی ٹریفک پولیس ملتان کے جو ڈرائیورز ہیں وہ پروفیشنل ڈرائیورز ہیں، ان سے سیکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے جو ٹریفک سے ریلیٹڈ ٹریفک رولز اور ریگولیشن سے ریلیٹڈ جو پیکیولر فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساروں کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں یہ سائنز ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی انفارمیٹیو میسیج دیا گیا ہوتا ہے یا ایجوکیشن پرپز کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ سارے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں سیمولیٹرز بھی موجود ہیں، اور ہمارے جو فیمیل کینڈیڈیٹس ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ڈرائیونگ کے لیے، ان کو فیمیل آفیسرز ٹریننگ دیتی ہیں۔ تو یہ بڑا انتہائی اچھا، ٹرانسپیرنٹ، امپیکیبل ایک ہمارا سسٹم ہے۔ ہم انکریج کریں گے آپ لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں، جو کہ ملتان کے لوگوں کے لیے ایک نعمت کی صورت میں یہ سامنے آ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بیورو چیف حضرت تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد سابق چیئرمین بلدیہ سابق ناظم یوسی 96 ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے شجاع آباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شب قدر کی رات تمام راتوں سے افضل ترین رات، اس مقدس اور بابرکت رات میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دل جوئی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں رو رو کر عبادت پر عمل پیرا ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس پاک ذات سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے معافی دے۔ ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز سابق چیئرمین بلدیہ سابق ناظم یوسی 96 ڈاکٹر رفیق احمد قریشی نے شب قدر کے حوالے سے شجاع آباد انصاف پریس کلب کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر شب قدر ہوتی ہے، جو اسلام میں سب سے زیادہ برکت والی رات سمجھی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن نازل ہونا، اس رات میں قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، عبادت کا اجر اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مغفرت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقدس رات کی برکات سے نوازے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد غازی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال کے نواحی موزہ احلاس پور کے رہائشی سپاہی وقاص شہید کو آبائی قبرستان میں سپرد حق کر دیا گیا۔ سپاہی وقاص بلوچستان ہستار میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے۔ شہید وقاص کے والد کا کہنا تھا کہ ہمارا بیٹا وطن پر قربان ہوا، ہمیں فخر ہے۔ والد نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ نماز جنازہ میں عسکری اور سیاسی قیادت نے شرکت کی۔ شہید وقاص اقبال کا جسد حاکی آبائی گاؤں پہنچنے پر پھولوں سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ شہید وقاص اقبال 3 بہنوں اور 1 بھائی اور والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہر طرف اللہ اکبر، پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کی صدائیں گونجتی رہی۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے 19 کے نمائندے محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرغن نواز شریف کے کسان قرضہ پروگرام درے کا درا رہ گیا۔ ننکانہ صاحب زرعی بینک کے مینیجر نوید اور MCO خصیب ایک دوسرے کی ملی بھگت سے کسان قرضہ پروگرام کے تحت متعدد سائلین کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ سائلین قرضے کی قسط واپس کرنے آئے تو مینیجر اور عملے نے اصل رسیدوں کی بجائے جعلی رسیدیں دی اور اکاؤنٹ سے 30,000 بقایا دینے کی بجائے 10,000 روپے واپس کیے اور جعلی انگوٹھے لگوا لیے۔ سائلین کا کہنا تھا کہ بینک کے مینیجر اور عملے نے میری والدہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا ہے۔ جب میں نے مینیجر نوید سے اپنی فائل مانگی تو بینک کا مینیجر نوید اور عملے نے مجھ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، جبکہ حسیب نے متاثرہ خواتین کا دوپٹہ کھینچا اور بازو سے پکڑ کر دھکے مارتا ہوا بینک سے باہر نکال دیا۔ متاثرہ عورت انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ متاثرہ عورتوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے DPO ننکانہ کو انصاف کے لیے درخواست دے دی تھی، لیکن بینک کے عملہ
मामला ने बासोक ज़राई से पुलिस को एतमाद में लेकर हमें इंसाफ की बजाय उल्टा हम पर FIR कराने की धमकी देते हैं। मुतासरा खवातीन ने वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ज़राई बैंक के मैनेजर और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए ताकि गरीब किसान वज़ीर पंजाब मगर नवाज के किसान कर्जा प्रोग्राम के तहत सुकून की ज़िंदगी बसर कर सके। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਟੀਮ ਆਈ ਸੋਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। DPO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਾਡੀ DSP ਉਸੇ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸ਼ਫ ਗਾਰਡ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਵੀਦ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं आवन देना। खबर शामिल करते हैं तोनसा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना दिए। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमन अमान बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। किसी को भी रियासत की रेड को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डॉक्टर माहरिंग बलोच की गिरफ्तारी के खिलाफ तोनसा में एहतजाज की कोशिश पुलिस ने रोक दी। डॉक्टर माहरिंग बलोच ने गिरफ्तारी के खिलाफ तोनसा में मुजाहरे की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुजाहरीन को एहतजाज करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक मुजाहरीन एहतजाज के लिए जमा हुए थे, लेकिन तोनसा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें मुंतशिर कर दिया, जिसके बाद एहतजाज मुलतवी कर दिया गया। DSP तोनसा शहजाद फैज़ का कहना था कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि पुलिस हर मुमकिन इकदाम करेगी ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। चोर की रेस्क्यू को कॉल। थाना सदर के इलाके में ट्यूबवेल से बिजली तारें चोरी करते हुए चोर कुएं में गिर गया। चोर ने मदद के लिए 60 फुट गहरे कुएं से रेस्क्यू को कॉल कर दी। रेस्क्यू ने लोकेशन ट्रेस करके जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू वाक़या नवाही गाँव 64 EB में पेश आया। जामिया मस्जिद अल ज़ुबैदा में 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र और ख़त्म कुरान की मुनासबत से अज़ीमुश शान महफ़िल पाक का अहतमाम किया गया। रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ने का शरफ हाफिज़ अली और सुनने का शरफ कारी अब्दुल हमीद ने हासिल किया। महफ़िल में ख़ुसूसी बयान अलामा कारी नवाज अहमद चिश्ती ने किया। महफ़िल में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की ख़ुसूसी शिरकत। शालीमार टाउन के इलाका कॉलेज रोड की जामिया मस्जिद अल ज़ुबैदा में 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र और ख़त्म कुरान की मुनासबत से अज़ीमुश शान महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया। रमज़ान मुबारक में तरावी पढ़ने का शरफ हाफिज़ अली और सुनने का शरफ कारी अब्दुल हमीद ने हासिल किया। महफिल पाक में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और मोअज़्ज़िन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल पाक का आगाज़ लावत कलाम पाक हाफिज़ अली से किया गया और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसल और दीगर नातख़्वान हज़रात ने पेश की। महफिल पाक में ख़ुसूसी बयान अलामा कारी नवाज अहमद चिश्ती ने किया, जिसमें दीन इस्लाम और भाईचारे पर सबक दिया। उन्होंने हुजूर की शान बयान और गुस्से को पी जाना, लोगों को माफ़ करना पर ख़ुसूसी बयान फरमाया। महफिल पाक में या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। ख़ुसूसी बयान में कारी नवाज अहमद चिश्ती का कहना था कि हम आज की रात की फजीलत के सदके अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार हैं। दीन इस्लाम हमें आपस में भाईचारे का सबक देता है, हमें आपस में एक दूसरे से हुस्न अखलाक से पेश आना चाहिए। मजीद इनका कहना था कि अल्लाह के बंदे वही हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर दें। हमें अपने नबी पाक की ज़िंदगी और उनके अहकामात पर अमल पैरा होना चाहिए। और महफिल के अहतमाम पर दुरूद सलाम पेश किया गया और मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। महफिल के इंतजामात मस्जिद इंतज़ामिया सदर खालिद शरीफ, जनरल सेक्रेटरी परवेज़ ने अहसन तरीके से निभाए और मस्जिद इंतज़ामिया ने नमाज़ तरावी पढ़ने और सुनने वालों की खिदमत भी की।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती, राजधानी और मोटरसाइकिल चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस डकैत शाहजेब वल्द मोहम्मद सदीक पुलिस मुकाबले में हलाक। हाफिजाबाद तफसीलात के मुताबिक डकैती, राजधानी और चोरी की दर्जनों वारदातों में मुलविस डकैत शाहजेब वल्द मोहम्मद सदीक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों को इलाका थाना सदर हाफिजाबाद हेडसागर के करीब SHO थाना सदर हाफिजाबाद ने पुलिस पार्टी के हमरा रोका, जो जानब अलीपुर रोड फरार हो गया। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार मुलजमान का पीछा किया, जिन्होंने मोटरसाइकिल खेतों में फेंक दिया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग के नतीजा में मुलजम शाहजेब वल्द सदीक अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुलजम की हिलाकत की तस्दीक कर दी है। साथ ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। शाहजेब साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और दर्जनों वारदातों में मुलविस था। पाकिस्तान के तमाम मसाइल हकीकी अवामी नुमाइंदों के जरिए ही हल हो सकते हैं। मुल्क को 1971 की तरह तोड़ने की बजाय जोड़िए। बलूचिस्तान पर भी इस वक्त एक जाली हुकूमत मसलत है, वो कैसे मसाइल का हल कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा कि फार्म 47 के जरिए मसरत की गई अर्दली हुकूमत हर महाज पर नाकाम है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुका है। आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा कि हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अवामी हकूक को कभी भी सलब नहीं किया जा सकता और ना ही सोच पर पहरे लगाए हैं। खुशबू को पाबंद सलासल नहीं किया जा सका और ना ही सोच पर पहरे लगे हैं। खुशबू को पाबंद सलासल नहीं किया जा सका है। अवाम को इनके हकूक दिलाए बगैर खामोशी से नहीं बैठ सके। आजम अली चौधरी एडवोकेट ने मजीद कहा कि अवाम के बुनियादी हकूक तक सलब कर लिए गए हैं, मगर हुक्मरान नोश्ता दीवार पढ़ लें। अवाम खामोश इनकलाब की बुनियाद रख चुकी है। मीरपुर में थैलो रोड हादसा, कोरी खूह बस स्टॉप के करीब ट्रालर और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में नौजवान जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त अब्दुल मजीद के नाम से हुई, जिसका ताल्लुक कोबाड़ो से है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ट्रालर और ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।